पुराने वक्तों की बात है। अरब मुल्क में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके पास मालो दौलत नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे हुस्नो जमाल की दौलत से मालामाल कर दिया था और वो शक्ल व सूरत में किसी शहजादे से कम नहीं था। रात को जब वो अपनी बुढ़ी माँ के पाँव दबाता तो माँ खुश होती और दुआ करती, बेटा अल्लाह तुम्हारी शादी किसी खूबसूरत शहजादी से कराए। जमाल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ ये कैसे मुमकिन है, मैं कहाँ हूँ और वो कहाँ है। माँ बोली, क्यों नहीं हो सकता, मुझे अपने रब पर कामल यकीन है, वो मेरे बेटे की शादी चांद की तरह शहजादी से कराएगी। जमाल सारा दिन जंगल में मेहनत करता, लकड़ियाँ काटता और दौलत माँ के हाथ में रखता। कुछ दिनों से उसने घर में जरूरत से ज्यादा खाना जमा करना शुरू कर दिया था। माँ ने कहा, हम दोनों कितना खाएंगे, तुम इतना खाना क्यों जमा कर रहे हो। जमाल ने कहा, माँ मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ से बहुत सारा पैसा और दौलत कमा सकूं। माँ ने कहा, बेटा तुम मेरा मालो दौलत हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। फिर एक दिन जमाल को लगा उसके घर में इतना खाना है कि माँ 1 साल तक आसानी से जिंदा रहेगी। उसने अपनी माँ से असरार किया और इजाजत लेकर दूसरे मुल्क चला गया। चंद दिनों के सफर के बाद दूसरे मुल्क पहुँच गया। उस मुल्क पर एक मेहरबान बादशाह की हुकूमत थी। उस बादशाह की सिर्फ एक बेटी थी जिसके हुस्नो जमाल के दूर दूर तक चर्चे थे। कई ममालिक के शहजादे उसकी खूबसूरती पर जान देने को तैयार थे, लेकिन शहजादी गुलनाज किसी को पसंद नहीं करती थी। बादशाह को अपनी बेटी की फिक्र थी और उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी जल्द अज जल्द किसी शहजादे से कर दी जाए। एक दिन शहजादी गुलनाज अपनी सहेलियों और नौकरों के साथ जंगल में सैर के लिए गई। उस जंगल की खास बात ये थी कि उसके आधे हिस्से पर शहजादी गुलनाज के वालिद की हुकूमत थी और जंगल के बाकी आधे हिस्से पर शहजादा रुस्तम की हुकूमत थी। अपने वालिद की वफात के बाद शहजादा रुस्तम तख्त नशीन हुआ। शक्ल और सूरत के लिहाज से वो इंतहाई खूबसूरत शहजादा नहीं था। वो शराब और जना का आदी था और अब तक सैकड़ों खवातीन को अपनी हवस का निशाना बना चुका था। शहजादी गुलनाज कुदरती मनाजर, चश्मों और झीलों और आबशार में इस कदर खो चुकी थी कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि वो जंगल के उस हिस्से में कैसे दाखिल हो गई जो दूसरी रियासत की हदूद में है। यहाँ शहजादा रुस्तम भी शिकार के घर से जंगल में आया था। शहजादी गुलनाज अभी चंद कदम आगे गई ही थी कि शहजादा रुस्तम के सिपाहियों ने उसे घेर लिया और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और हमारी रियासत की हदूद में क्या कर रही हो। शहजादी ने उसे कहा कि मैं शहजादी हूँ, लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उसे शहजादे रुस्तम के पास ले गए। शहजादा रुस्तम ने शहजादी की जवानी देखी तो उसके मुंह में पानी आने लगा और शहवत भरी नजरों से उसने शहजादी को देखने लगा। शहजादी गुलनाज ने उससे कहा, ऐ बदबख्त, तेरे सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार करने की जुर्रत कैसे की। मैं शहंशाह की बेटी शहजादी गुलनाज हूँ। आपको और आपके सिपाहियों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। शहजादा रुस्तम ने शहजादी के रवैये को भांप लिया कि यह परियों की मलका मुझे किसी कीमत पर कबूल नहीं करेगी। अगर मैं सारी दौलत इसके कदमों में डाल दूं वो मुझसे शादी पर राजी नहीं होगी। इसलिए उसने अपना मंसूबा बदल दिया और बड़े एहतराम से झुककर कहा, शहजादी मैं लश्कर का सिपा सलार हूँ। मैं शहजादा रुस्तम को बताऊंगा कि मेरे सिपाहियों ने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी और गुस्ताखी की है उन्हें सख्त सजा देगा। मेरे सिपाही तुम्हें महल छोड़ देंगे। फिर शहजादा रुस्तम ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहजादी को बाहिफाजत उनके महल में छोड़ दें। महल में पहुंचकर शहजादी ने अपने बाप को सब कुछ बताया। शहंशाह ने सिपाहियों को तोहफे देकर रुखसत किया और उसने शहजादा रुस्तम को एक खत लिखा जिसमें उनका शुक्रिया अदा किया। जहाँ जमाल गाँव से बहुत दूर किसी दूसरे मुल्क में मेहनत मजदूरी की तलाश में था, वो सारा दिन शहर में घूमता रहा, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला था। महल में पहुंचते ही शहजादा रुस्तम ने अपने सबसे होशियार वजीर को बुलाया और शहजादी गुलनाज के साथ होने वाले वाक़े के बारे में बताया और इस बात पर जोर दिया कि आप चाहे जो भी तरीका अख्तियार करे, मैं शहजादी गुलनाज से हर कीमत पर शादी करना चाहता हूँ। वजीर ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। शहंशाह ने कहा, हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। वजीर ने कहा, शहजादी गुलनाज का हुस्न जमाल दूर दूर तक पहुँच चुका है और जहाँ तक मैं जानता हूँ वो बहुत खूबसूरत शहजादों को ठुकरा चुकी है। अगर उसे पता चल गया कि वो जिसके साथ जंगल में मिली थी वो हमारी फौज का कमांडर नहीं बल्कि आप थे, तो मुमकिन है कि वो आपको इनकार कर दे। बहरहाल मैं आपके हुक्म के हल की तलाश करूंगा। यह कहकर चालाक वजीर ने शहजादा रुस्तम से इजाजत ली और महल से निकलकर शहजादी गुलनाज से मुलाकात की। यहाँ काम ना मिलने पर जमाल मायूसी के आलम में था। चालाक वजीर ने सलाम किया और उसके पास बैठ गया।
وزیر نے جمال کو دیکھا تو کہا خدا کی قسم میں نے آپ جیسا حسین و جمیل آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ بتاؤ جوان پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ جمال نے اسے اپنی کہانی سنائی کہ وہ کس مقصد سے اس ملک میں آیا۔ وزیر نے اسے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں 4000 دینار دوں گا۔ جمال نے اتنی بڑی رقم کا انتخاب کیا اور کہا لیکن مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وزیر نے اسے ساری کہانی سنائی کہ شہزادہ رستم واقعی شہزادی گلناز سے محبت کرتا ہے اور اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا شہزادہ شکل و صورت میں عام ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر شہزادی نے اسے شادی سے پہلے دیکھا تو وہ شادی پر راضی نہیں ہوں گی اور اس کے والد بھی اس تجویز کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کو بس ایک دن کے لیے شہزادہ رستم کے تخت پر بیٹھنا ہے اور شہزادی گلناز کے والد سے ملنا ہے، باقی کل بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر چلاک وزیر نے جمال کو 4000 دینار دیے اور اس کی رہائش اور کھانے کا انتظام کیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اگلے دن چلاک وزیر نے شہزادہ رستم سے کہا کہ وہ ملکہ سے اپنے ہی بیٹی کا ہاتھ مانگنے اور شادی کا پیغام بھیجے، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ شہزادے نے بھی ایسا ہی کیا اور اگلے دن شہزادہ رستم نے وزیر کو ایک قیمتی تحفہ دیا اور ملکہ کے پاس شہزادی کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیج دیا۔ جب وزیر دربار میں پہنچا تو ملکہ نے اسے پرتپاک استقبال کیا اور ان کا احترام کیا اور پھر اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے نکاح کا پیغام قبول کر لیا۔ چند دنوں کے بعد شہزادہ رستم نے ملکہ کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے وزیر کو لے آئیں تاکہ شادی کا بندوبست ہو جائے۔ اگلے دن بادشاہ پوری شان و شوکت کے ساتھ شہزادہ رستم کے دربار میں پہنچا۔ اس سے پہلے چلاک وزیر نے جمال کو شاہی لباس میں تخت پر بٹھا دیا۔ جب بادشاہ دربار میں پہنچا تو ہوشیار وزیر نے جمال کا استقبال کیا اور اس نے ایسی حرکت کی کہ ملکہ کو شک تک نہ رہا کہ وہ شہزادہ رستم نہیں بلکہ ایک غریب لکڑہارا ہے۔ ملکہ اور شہزادہ رستم کی خوبصورتی اور حسن سلوک سے بہت متاثر ہوئے اور خوشی خوشی اپنی بیٹی کی شادی پر رضامند ہو گئے۔ بہرحال شادی کی تاریخ طے ہوئی اور بادشاہ واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو شہزادی گلناز کو بتایا کہ بیٹی شہزادہ رستم اللہ کا بہت خوبصورت اور نیک طبیعت کا آدمی ہے۔ آخرکار شادی کا دن آ پہنچا اور شہزادے رستم نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال دیا۔ شہزادہ رستم شاہی جاہ و جلال کے ساتھ گھوڑے پر یہاں آیا تھا۔ نکاح ہو گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ خوبصورت شہزادی کی شادی ایک بدصورت شہزادے سے ہوئی تھی۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ دلہے کو شادی کے بعد 1 یا 2 دن تک دلہن کے ساتھ رہنا پڑتا تھا، اس لیے شہزادے رستم کو بھی یہی شرط پوری کرنی پڑی۔ چلاک وزیر نے جمال کو تیار کر کے دلہن کے کمرے میں بھیج دیا اور کہا خبردار، اگر تم نے شہزادی گلناز کو ہاتھ لگایا تو شہزادہ رستم تمہارا سر اتار دے گا۔ یہ شہزادی اب شہزادہ رستم کی بیوی ہے، آپ کو ایک بہانہ بنانا ہوگا اور شہزادے کے کمرے میں اسے چھوئے بغیر 2 راتیں گزارنی ہوں گی۔ غریب لکڑہارا خود پر الزام لگا رہا تھا کہ وہ پیسے کی لالچ میں غلط کام کر رہا ہے۔ شہزادی گلناز کے ساتھ ہونے والے دھوکہ دہی میں وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ بہرحال جمال نے شہزادی گلناز کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شہزادی کا پردہ اٹھایا تو جمال کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی پری ہے۔ وہ اتنی خوبصورت اور حسین تھی کہ جمال نے اس سے پہلے کبھی ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی تھی۔ شہزادی گلناز کی نظر جب جمال کے چہرے پر پڑی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جیسا میں نے چاہا اللہ نے میرے نصیب میں ویسا ہی شوہر لکھا۔ وہ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر شہزادی نے جمال سے کہا آج کیا ہوا؟ تم خاموش ہو، تم نے کچھ نہیں کہا۔ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جمال نے سر ہلایا اور کہا ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد جمال شہزادی کے پاس بیٹھ گیا۔ ہم گھنٹوں بات کرتے رہے۔ پھر جمال نے الگ سونے کی کوشش کی۔ پھر شہزادی نے کہا مجھ میں کوئی کمی ہے یا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ آپ کسی اور کو چاہتے ہیں؟ جمال بولا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو۔ شہزادی نے کہا آج ہماری شادی کی رات ہے، بیویوں کے کچھ حقوق ہیں۔ بات یہ ہے کہ شہزادی چاہتی تھی کہ جمال اسے ہم بستری کرے، لیکن جمال یہ سب کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر بولا میں طویل سفر کی وجہ سے بہت تھک گیا ہوں، چلو آج آرام کرتے ہیں، کل میں تمہاری شادی کے تمام حقوق پورے کروں گا۔
شہزادی راضی ہوگی اور جلد ہی اپنے شوہر کی باہوں میں سوگی۔ جب شہزادی سو گئی تو جمال نے اپنے تکیے کے نیچے ایک خط اور 4000 دینار رکھے اور اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح جب شہزادی بیدار ہوئی تو وہ تھوڑی سی پریشان تھی کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے تکیے کے نیچے رکھا ہوا خط پڑھا، پھر اس کے کندھے اٹھ گئے، کیونکہ جمال نے خط میں تمام حقائق بیان کر دیے تھے کہ میں وہ شہزادہ نہیں ہوں جس سے تم نے شادی کی ہے، بلکہ یہ وہی بدصورت شہزادہ ہے جس سے تمہاری ملاقات جنگل میں ہوئی تھی۔ میں پیسے کی لالچ میں ایسا کرنے پر مجبور ہوا، یہ رقم میرے کسی کام نہیں آ سکی، تو مجھے معاف کر دیں۔ شہزادی نے فوراً اپنے والد کو خط لکھ کر تمام حقائق سے آگاہ کیا۔ بادشاہ نے اپنے سب سے قابل اور بہادر وزیر کو بلایا اور مشورہ طلب کیا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وزیر نے سمجھداری سے معاملہ حل کرنے کا مشورہ دیا۔ شہزادہ رستم کو گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ نے ایک دربار لگایا اور اس میں تمام وزیر مشیر، شہر کے علماء اور عام لوگ شریک ہوئے۔ بادشاہ نے سب کے سامنے خط پڑھا۔ شہزادہ رستم کی منافقت اور فریب کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ہر کوئی شہزادہ رستم کو کوس رہا تھا اور اس کا سلب قلم کرنے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ رستم کو پھانسی دینے کا حکم جاری کرتا، شہزادہ رستم روتا ہوا بادشاہ کے قدموں میں گر گیا اور اس نے اپنے گناہ قبول کر لیے۔ پھر اس نے سب کے سامنے شہزادی سے معافی مانگی اور کہا، میں نے دھوکے سے شادی کی ہے، اس پر میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں ابھی شہزادی کو طلاق دے رہا ہوں۔ اس طرح سے اس نے شہزادی گلناز کو طلاق دے دی اور بادشاہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے اسے معاف کر دیا اور کہا، اپنے قافلے کو ابھی میرے ملک سے باہر لے جاؤ، ورنہ میں تم سب کا سر قلم کر دوں گا۔ اگلے دن بادشاہ اور شہزادی نے اعلان کیا کہ جو کوئی جمال کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے 50,000 انعام دیا جائے گا۔ اتنا بڑا انعام سن کر ملک میں قہرام مچ گیا۔ لوگ جمال کو تلاش کرنے نکل پڑے، ہر جگہ تلاش کیا مگر کچھ نہ ملا۔ پھر دو دوست کی تلاش میں جمال کے ملک پہنچ گئے۔ جنگل میں ان کی ملاقات ایک لکڑہارے سے ہوئی تو انہوں نے ساری کہانی سنائی کہ ہمیں جمال نامی نوجوان کی تلاش ہے جس کے لیے شہزادی گلناز نے 50,000 دینار کا انعام رکھا ہے۔ لکڑہارا انہیں اپنے گھر لے گیا۔ پھر اس نے اپنی ماں کو ساری حقیقت بتا دی۔ ماں نے کہا، بیٹا تم نے شہزادی کو ہاتھ تک نہیں لگایا اور 4000 دینار باہر رکھے، لیکن پھر بھی تم نے فریب کا سہارا لے کر گناہ کیا ہے۔ پھر دونوں ماں بیٹا ان دوستوں کے ساتھ شہزادی گلناز اور بادشاہ کے سامنے دربار میں پیش ہوئے۔ بادشاہ نے جمال کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، تم نے وقت پر سچ کہہ کر مجھے اور میری بیٹی کو اس ظالم سے بچایا۔ شہزادی کو پہلے ہی جمال سے محبت تھی، چنانچہ بادشاہ نے ان دونوں کی شادی کرا دی۔ بادشاہ نے جمال کی ماں کے رہنے کا انتظام بھی محل میں کر دیا اور جمال کو وزیر بنا کر انہیں اہم ذمہ داری سونپی گئی اور اسے اپنی جانشین مقرر کیا گیا۔ شہزادی گلناز جمال لکڑہارا یعنی اپنے شوہر سے بہت خوش تھی۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے سے نوازا اور یوں وہ دونوں محل میں خوشی سے رہنے لگے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محل میں جمال کی